به أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جمعے کے دن جب خطبہ کا آغاز ہو جائے اور امام عربی میں خطبہ دے رہا ہو تو ایسے موقع پہ کوئی شخص مسجد میں آئے تو پھر وہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو نہ پڑھے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ آ کے خطبہ سنے۔ جمعے کے دن ایک آدمی دیر سے آیا اور عربی کا خطبہ شروع ہو گیا تو پھر اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ آ کر خطبہ سننے میں شریک ہو جائے اور اس موقع پہ تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو نہ پڑھے۔ ویسے عام حالت میں جب آدمی مسجد میں آئے تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد اور اس کے اندر سنتوں کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی آیا اور ابھی وقت ہے ظہر کی نماز میں اور اس کے پاس تو وہ 2 رکعتوں میں تحیۃ الوضو کی بھی اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر سکتا ہے اور پھر 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر صرف 4 سنتوں کا وقت ہے تو پھر اسی کے اندر یہ 2 نیتیں بھی کر سکتا ہے۔ انہیں 4 کے اندر ہی ان 2 کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جمعے کے دن جب عربی خطبے کا آغاز ہو گیا ہو اور پھر یہ آئے ہیں تو پھر انہیں خاموشی کے ساتھ مسجد میں خطبے میں شریک ہونا چاہیے۔ جمعے کے خطبوں کے درمیانی وقفے میں بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیر زبان ہلائے دل میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی ادب یہی ہے اور عربی خطبے کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر اور زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا کر لینی چاہیے۔ اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عربی میں جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو چند منٹ کا وقفہ ملتا ہے، اس وقفے میں وہ گھڑی بھی قبولیت کی ہے اور اس میں دل ہی دل میں آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ہاتھ بھی نہ اٹھائے، اور ادب یہی ہے کہ پھر زبان بھی نہ ہلائے اور دعا کرے، تو یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد ذکر دعا کی اجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنا اور خطبے کا سننا واجب ہے۔ اس لیے نہ جمعے کی اذان کا جواب دیا جائے، نہ خطبے کے دوران دعا مانگی جائے، امام کی دعا پر دل کی آمین ہی کہی جائے۔ خطبے میں عربی میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دل دل میں کوئی آمین کہے تو بالکل درست ہے اور یہ صحیح ہے۔ خطبے سے پہلے امام کا برسر ممبر سلام کہنا حضرت صلی اللہ علیہ در مختار میں ترک اسلام کو سنن میں شمار کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب ممبر پہ بیٹھے تو سلام کہے۔ اصل میں اس موقع پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر سلام کہہ دیا اور ممبر پہ تو بس اوقات دور دراز آدمی ہے اور اس کے کان میں سلام کی آواز پہنچی تو اسے سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو سلام کہنا سنت، جواب دینا ضروری۔ تو اس خیال سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہی ہے کہ وہاں قریب میں جو لوگ ہیں بس انہیں سلام کہہ دے اور ممبر پہ آ کے نہ کہے، کیونکہ اگر آ کر کہے گا اور خطبے میں آواز پہنچے گی تو جہاں تک پہنچی اور جس کے کان میں پہنچی نہ جانے کون کس حالت میں ہے اور اس کو یاد بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو سلام کا جواب دینا ضروری ہو جائے گا۔ تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ تاکہ دوسروں پر یہ بوجھ نہ پڑے اور دوسروں کے لیے یہ سلام کا جواب دینا ضروری نہ ہو، تو جب وہ آ رہا ہو تو اس موقع پہ سلام کہہ دے تاکہ سامنے والے جہاں تک آواز پہنچے قریب والوں میں ان کے لیے جواب دینا آسان ہو۔
خطبے کے دوران زبان سے آمین کہنا صحیح نہیں، درست نہیں ہے، بلکہ دل میں کہہ دے۔ خطبے کے دوران سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا دونوں درست نہیں۔ عربی زبان میں خطبہ ہو رہا، کوئی مسجد میں آیا، اب وہ سلام نہ کرے لوگوں کو، اور لوگوں کو بھی اس سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت بڑا اہم عمل جاری ہے اور وہ خطبہ ہے۔ سب کے لیے اس خطبے میں سننے کے عمل میں شریک ہونا چاہیے۔ اب سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔